اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ آج فیضان اولیاء نامی سلسلے میں ہم اس ولی کامل کے دربار میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، کہ جس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اولیاء تڑپا کرتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان موجود ہوں، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو دل جھوم جاتا ہے، نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور دل میں یہ تمنا جاگ اٹھتی ہے کہ کب ہمیں اس پاک دربار کی حاضری نصیب ہو۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ آج ہم کن کے دربار میں حاضر ہیں۔ جھوم جائیے، آج ہم مرکز الاولیاء میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، اور داتا کی کرم نوازیوں کے، داتا کے فیضان کے کیا کہنے کہ آج دنیا بھر میں ان کی حکومت مسلمانوں کے دلوں پر ہے۔ عشاقان اولیاء دنیا میں جہاں رہتے ہوں داتا کے در کی حاضری کو تڑپا کرتے ہیں، داتا کا فیضان حاصل کرنے کے لیے مچلا کرتے ہیں۔ آج مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم مرکز الاولیاء لاہور سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ فیضان اولیاء لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، زائرین داتا بھی یہاں موجود ہیں۔ آج داتا ہی کے قدموں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی داتا کے در کا دیدار بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنے سلسلے کا آغاز کریں، حسب معمول ہم اب درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، بھی اذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شاہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں موجود ہوں، درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر آج یقین جانیے ہمارا دل جھوم رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے کے دربار میں حاضر ہیں کہ دل کو یہ اطمینان طاری ہے کہ ہم گناہگار صحیح تو کیا ہوا، ہم بدکار صحیح تو کیا ہوا، آج اس ولی کامل کے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ داتا گنج بخش علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دربار پر، ان کے روضے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ آج اپنے مالک کریم سے یہ تمنا رکھتے ہوئے یہاں حاضر ہیں کہ مولا جو رحمتیں، جو برکتیں داتا کے روضے پر برس رہی ہیں، ان برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں، آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام کی شان اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا احادیث کرام پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کرام اپنے ہم نشینوں کو کامل ذکر
اور دوستوں کو نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہاں آ کر اس حدیث پاک کا مطلب بآسانی سمجھ آتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں مگر داتا کا چرچا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، مگر داتا کے در پر آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اس وقت بھی مرکز الاولیاء میں ہم جو یہ مدنی چینل کا سلسلہ کر رہے ہیں، کافی ٹھنڈ ہے، بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، مگر ہمارے اسلامی بھائی یہاں داتا کے قدموں میں اس ٹھنڈی رات میں بھی تذکرہ داتا سننے کے لیے جمع ہیں۔ دنیا والوں کے پاس کوئی اس طرح تکلیف برداشت کر نہیں جاتا، اور اگر جانا بھی پڑ جائے تو وہاں جا کر اس تکلیف کو، شدت کو محسوس کرتا ہے۔ مگر اولیاء کرام کے قدموں کی وہ شان ہے کہ یہاں اگر کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں بھی سرور آ رہا ہے، اگر ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آج ہم نے یہاں آ کر اس بات کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا چرچا بلند کرتا ہے تو وہ چرچا ایسا بلند ہوتا ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات سن کر جھومتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مکہ مکرمہ شہنشاہ مدینۃ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی شان نرالی ہے۔ یقین جانیے، اولیاء کرام کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جاتا ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کیسی برحق ہے کہ اولیاء اللہ کا ہم بظاہر دیدار نہیں کر رہے، ان کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں تو رب یاد آ رہا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اکبر، تو اس کی شان ہی نرالی ہوگی۔ اسی نیت سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے عشاقان اولیاء بارگاہ اولیاء میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس مبارک ہستی کا تذکرہ خیر ہے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے ایک خطہ غزنی میں ہوئی، جو کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وطن بھی ہے۔ غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام جلاب اور دوسرے کا نام حجویر تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا کچھ عرصہ محلہ جلاب میں بسر ہوا اور کچھ عرصہ محلہ حجویر میں سکونت رہی، اس لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ کشف المحجوب میں آپ نے خود اپنا اسم مبارک یوں بیان فرمایا، علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی الحجویری۔ سوانح نگاروں نے آپ کا نسب یوں بیان کیا، علی بن حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن امام حسن بن امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے داتا ہاشمی سید اور حسنی ہیں۔ غزنی میں
آپ کا خاندان وہاں عوام و خواص کی عقیدت کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ حسینی سادات سے ہیں، گویا کہ حسنی جمال اور حسینی جلال کی جملہ رعنائیاں اور دل فریبیاں سمٹ کر داتا کی ذات بابرکت میں جمع ہو گئی تھیں۔ آپ کے ماموں تاج الاولیاء کے معزز لقب سے مشہور تھے۔ شاہ جہان کا بیٹا ان کے ہمراہ افغانستان کی سیر کے لیے گیا تو اس نے تاج الاولیاء کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور روحانی فیوز برکات سے اپنا دامن معمور کیا۔ حضرت تاج الاولیاء کے مزار پر انوار کے ساتھ ہی ان کی ہمشیرہ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کی مبارک قبر بھی ہے، آپ کا مزار ہے، اور داتا صاحب کا سال ولادت 400 سنہ ہجری ہے۔ یہ دور سلطنت غزنی کے عروج کا دور تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے آخری ایام تھے، یا بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کے ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ آپ نے صرف اپنے علاقے کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفا نہ کیا، بلکہ شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس اور کوہستان وغیرہ اسلامی صوبوں میں مشہور علماء اور فضلاء سے تعلیم حاصل کی۔ حصول علم کے لیے سفر کی جو صعوبتیں آئیں، جو مشکلیں آئیں، داتا گنج بخش علی حجویری نے وہ ساری مصیبتیں برداشت کی۔ علوم و معارف کے سمندر پی جانے کے باوجود شوق علم کی بے تابیاں کم نہ ہوئیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ فقط خراسان میں 300 مشائخ کی خدمت میں نے حاضری دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے علم و حکمت کے پربہار گلستانوں سے گل چن چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے گئے۔ آپ نے اسلامی مملکت کے دور دراز اور بہت طویل سفر اختیار کیے، شام سے ترکستان تک، سندھ سے بحرائے کیسپین تک آپ نے وہ علاقہ چھان مارا۔ تحصیل علم کے بعد اب مرشد کامل کی تلاش کا مرحلہ آیا۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو یہاں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جس داتا کے دربار میں ہم حاضر ہیں، علم دین کے حصول کے لیے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دور دراز کا سفر کیا۔ یہ سفر آج جیسا نہ تھا، پہلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جب تحصیل علم کر چکے، اب مرشد کامل کی تلاش ہوئی۔ آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں بھی بہت سفر کیے۔ آپ کی طلب صادق پر اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اور آپ کی رسائی اس شیخ کامل تک ہوئی جن کے حسن ترتیب اور فیض نظر کے باعث آپ معرفت کا آفتاب بن کر طلوع ہوئے، اور اب تک دنیا ان کی ذو فشانیوں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ کے شیخ کامل کا نام، آپ کے مرشد کریم کا نام شیخ ابو الفضل بن حسن خطکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو سلسلہ جنیدیہ کے شیخ کامل تھے۔ شیخ ابو الفضل کے علاوہ جن بزرگوں سے آپ نے فیضان حاصل کیا، ان میں سے حضرت ابو سعید ابو الخیر اور رسالہ کشیریہ کے مصنف امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہما خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ سالہ سال مرشد کامل کی خدمت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو الفضل خطکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، جب آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہوا تو پیر و مرشد کا جو سر انور تھا وہ داتا گنج بخش کی گود میں تھا۔ غور کیجئے، ایک پیر کو اپنے مرید سے کتنا پیار تھا۔ آپ غور کریں کہ داتا گنج بخش علی حجویری کو کیسا فیضان ملا۔ اس قرب اور محبت سے پتہ چلتا ہے کہ پیر نے اپنے مرید کو کیا کچھ عطا فرما دیا ہوگا، کیا کیا فیضان عطا فرمائے ہوں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت فرماتے، ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے۔ کشف المحجوب جو داتا گنج بخش علی حجویری کی بڑی شہرائے آفاق تصنیف ہے، آپ اس میں جہاں بھی حضرت امام اعظم کا ذکر خیر فرماتے ہیں تو بڑے معزز
القاب کے ساتھ ان کا ذکر کیا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کے دستے ہدایت پر اسلام کی بیعت کی اور آپ کے فیض نگاہ کی برکت سے ان کے لوہے قلب پر کلمہ توحید جب نقش ہوا تو یوں نقش ہوا کہ صرف وہی تادم واپسی اس کی لذت سے سرشار نہیں رہے، بلکہ 9.5 صدیاں آلموسٹ 950 ایئرز گزر چکے ہیں. جی ہاں، جس داتا کے دربار میں ہم موجود ہیں، ان داتا کے اس مزار پر انوار میں جانے کو 950 سال گزرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کی نسلیں جنہوں نے داتا گنج بخش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اسی ذوق و شوق کے ساتھ اسی کلمہ توحید کا ورد کر رہی ہیں. اس خداوند قدوس کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاتے ہیں اور ان سجدوں میں جو انہیں لطف، سرور اور کیف میسر ہوتا ہے، اس پر وہ اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غزنوی خاندان کے باہمت فاتحین نے کئی ممالک فتح کیے، قلعے سر کیے، شاہی محلات پر اپنے پرچم لہرائے، لیکن حجویر سے آئے ایک غریب الدیار درویش نے قلوب کو مسخر کیا، تعصب اور ہٹ دھرمی کے قلعوں کو پیوند خاک کیا اور جہالت و گمراہی کے پردوں کو ہٹا کر حقیقت کے رخ زیبا کو یوں بے نقاب کیا کہ ہر صاحب قلب سلیم دیوانہ وار پروانہ وار ان پر 100 جان سے نثار ہونے لگ گیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہے. آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یقیناً کئی بار سنا ہوگا. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک بار ایک بڑا پیارا خواب دیکھا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں دیکھا. اے حنفیوں جھوم جاؤ، امام اعظم کے بارے میں داتا صاحب نے جو خواب دیکھا وہ کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری خود فرماتے ہیں کہ میں شام کے علاقے میں سفر کرتا ہوا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر پہنچا. جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا. داتا گنج بخش فرماتے میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ اتنے میں سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے پر تشریف فرمائے ہیں اور اس وقت ایک بڑی عمر کے شخص کو اس طرح بغل میں لیے ہوئے ہیں جیسے کوئی کسی بچے کو لیے ہوئے ہوتا ہے. میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر دوڑا اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیروں پر بوسہ دیا. میں حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے جس کو میرے آقا نے اتنا قرب عطا کیا ہے. یہ کون خوش نصیب ہے جس کو میرے آقا نے سینے سے لگایا ہوا ہے. داتا کہتے ہیں کہ اتنے میں قوت باطنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت باطنی سے میرے اس تعجب کرنے کو جان لیا اور مجھے مخاطب ہو کر فرمایا یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت داتا کو گنج بخش کہا جاتا ہے اور گنج بخش کا لقب کیسے ملا یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت کی ذات والا صفات اپنے نام سے زیادہ، یعنی بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو داتا گنج بخش کا نام جانتے ہیں. داتا کا دربار کہتے ہیں، داتا گنج بخش کہتے ہیں. علی حجویری جو آپ کا نام ہے، ابو الحسن جو آپ کی کنیت ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کیسے گنج بخش جو ہے آپ کا نام پڑا، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان معین الحق اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری کے مزار فیض انوار پر حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن تک مصروف عبادت و ریاضت رہے. اس عرصے میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ پر اپنے لطف و عنایت کی وہ بارش کی جس کا اندازہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں. آپ نے جب آستانہ عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان پر حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ شعر جاری ہو گیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما. یعنی اے داتا، آپ وہ عظیم و شان ہستی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ آپ پوری دنیا پر فیض لٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر ہیں، آپ ناقصوں کے تو پیر ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتوان ہیں، ان پر تو کرم نوازی فرماتے ہیں، ان کے تو آپ پیر و رہنما ہیں، مگر جو کامل ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، اے داتا آپ اولیاء کے بھی سردار ہیں، آپ اولیاؤں کو بھی اور بزرگوں کو بھی رہنمائی عطا فرمانے والے ہیں، وہ خواجہ خواجگان کہ جن کے دست حق پرست پر روایتوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، وہ خواجہ یہاں آ کر کہنے پر مجبور ہو گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا راہ رہنما۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو وہ مبارک مقام بھی دکھائیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہ مقام دکھائیں گے کہ جہاں پر خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور داتا کے قدموں میں فیض حاصل کیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ کہ جس سے ہمیں اولیاء کرام کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اللہ والے کس طرح دلوں کے حالات اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے ہیں۔ کہ ایک بار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست حضرت سیدنا شیخ ابن علا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے رملہ نامی گاؤں کی طرف چلے۔ راستے میں یہ طے ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی ایک مراد دل میں رکھ لے کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ مراد پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک نے داتا صاحب فرماتے کہ میں نے دل میں یہ خواہش رکھی کہ مجھے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناجات اور اشعار درکار ہیں تو حضرت سے وہ مانگوں گا۔ دوسرے نے یہ مراد رکھی کہ میرے تلی میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا فرمائے۔ اور تیسرے نے کہا کہ مجھے حلوہ صابونی یعنی برفی کھانی ہے تو اس نے یہ خواہش رکھی۔ اب یہ تینوں حضرت شیخ ابن علا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم ان بزرگ کے دربار میں گئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جب پہنچے تو آپ نے مجھے حضرت حسین بن منصور حلاج کے اشعار اور مناجات عطا فرما دیا، آپ نے پہلے سے لکھوا کر تیار رکھے تھے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تلی کی تکلیف دور فرما دی، اور تیسرے درویش سے فرمایا کہ صابونی حلوہ یعنی برفی تو شاہی درباروں کی غذا ہے، مگر آپ نے تو لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، 2 میں سے ایک چیز اختیار کر لیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بھی 2 باتیں ہمارے لیے میسج ہیں، ہمارے لیے پیغام ہیں۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے دلوں کا حال جان لیا کرتے ہیں، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ لگژریس لائف کی خواہش کرنا، اچھے اچھے کھانے کھانا، اچھا لباس پہننا اور دنیا کی رنگینیوں میں گم رہنا، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار آپ اپنے شاہی بیڈ روم کے اندر سو رہے تھے کہ آپ کو اپنے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو بادشاہ کے خوابگاہ کے چھت پر چل رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے، میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا گھروں کی چھتوں پر بھی اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو اوپر سے ندا دینے والے نے یہ ندا دی کہ کیا نرم بستروں پر بھی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ اگر رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بنانا پڑے گا۔ آپ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات والا تبار کو دیکھ لیجئے کہ آج بھی اس دور میں آپ یادگار اسلاف ہیں کہ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو امیر اہل سنت چاہیں تو حاصل نہیں کر سکتے۔ لاکھوں مریدین ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، پلکیں بچھائے موجود ہیں کہ کچھ خدمت کا موقع مل جائے، مگر امیر اہل سنت کو دیکھیے کہ سادہ غذا ہے، سادہ لباس ہے، سادہ زندگی ہے، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ آج امیر اہل سنت کی سادگی کو دیکھ کر لاکھوں لوگ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی سیرت کا اگر مطالعہ کرنا ہے، فیضان اولیاء کے سلسلوں میں ہم اولیاء کرام کی زندگی کے مختلف پہلو سنتے ہیں، مگر آج کے دور میں اگر کسی کو ان سیرتوں کا مظہر دیکھنا ہے، اگر ان تمام باتوں کا نمونہ دیکھنا ہے تو الحمدللہ اس دور میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسی ہستی عطا فرما دی ہے کہ میرا پیر و مرشد آج بھی وہ سادگی کا مظہر ہے، خوف خدا، عشق رسول۔ کون سا ایسا وصف ہے جو آپ میں نہیں پایا جاتا؟ ریاضتیں کرنا، روزے رکھنا، ایسی بہت ساری باتیں امیر اہل سنت کی سیرت میں ملتی ہیں جو اولیاء کرام کے اوصاف میں ہم پڑھا کرتے ہیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا چرچا ایسا بلند کیا ہے۔ دیکھیں آج ہم جس دربار میں موجود ہیں یہ وہ دربار ہے کہ جہاں آنے والے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، دن ہو یا رات، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب بندگان خدا ہجوم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب اور برگزیدہ بندے کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل نہ کر رہے ہوں۔ یہاں پہنچ کر قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت داتا علی حجویری نے اپنی حیات میں اپنے رب کو یاد رکھا، اور اب اللہ تعالیٰ تا ابد اپنے اس بندے کی یاد کو تازہ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، داتا گنج بخش کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو فیضان اولیاء ہے، دعوت اسلامی جو فیضان صحابہ ہے، دعوت اسلامی جو فیضان انبیاء ہے، ہاں دعوت اسلامی فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی جب عشاقان مصطفیٰ تڑپا کرتے ہیں، جب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کرتے ہیں، تو ایسی ایسی بشارتیں ان کا مقدر بنتی ہیں کہ سننے والے جھوم جایا کرتے ہیں۔ آج داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار میں موجود میں آپ تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مدنی بہار سنانے جا رہا ہوں جو یہی داتا صاحب کی اسی مسجد کے اندر پیش آئی تھی۔ آئیے وہ بہار سنیے اور جھوم جائیے۔ ایک مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار کی مسجد کے اندر 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا۔ غور کیجئے، یہی مسجد ہوگی، یہی در و دیوار ہوں گے، اور مدنی قافلے کے مسافر یہاں جمع تھے۔ اس قافلے کے ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی، اور پھر کہنے لگے کہ الحمدللہ آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ گناہگار کے خواب میں تشریف لائے، اور کچھ اس طرح فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ لہذا اے اسلامی بھائیوں، میں قافلے والوں کے لیے خیر خواہی لے کر آیا ہوں، برائے کرم میری یہ خیر خواہی کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ داتا کے در پر آ کر کیسے جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ داتا کو داتا جبھی تو ہم کہتے ہیں، اور مدنی قافلے والوں پر تو ایسا کرم کہ کسی کے خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ جاؤ مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کرو۔ تو آئیے پھر ایک بار اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا معلوم ہم پر بھی کرم ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم سب داتا گنج بخش علی حجویری کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہ گاروں کا سائے بان ہے یہ اولیاء اللہ۔ آج ہم جس مبارک مقام پر موجود ہیں، اولیاء کرام کے دربار پر حاضری کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے بڑا کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کے دست حق پرست پر 90 لاکھ کفار نے اسلام قبول کیا، اور خواجہ غریب نواز جب مرکز الاولیاء لاہور کی اس دھرتی پر آئے تو آ کر داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں کچھ روایتوں کے مطابق 40 روز اور کچھ روایتوں کے مطابق بہت عرصہ قیام فرمایا۔ اب ایک ولی کو، ایک منگتا کو داتا نے کیا کچھ عطا فرمایا
سخی جانے گدا جانے خواجہ غریب نواز نے وہ کچھ حاصل کیا، وہ کچھ یہاں سے آ کر فیض پایا کہ آج تک اس در و دیوار میں مرکز الاولیاء کی فضاؤں میں خواجہ غریب نواز کا وہ مشہور و معروف شعر گونج رہا ہے۔ آئیے اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس حجرہ اعتکاف کے پاس، کہ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے کئی ایام داتا گنج بخش کے قدموں میں گزارے، ایک ولی کے قدموں کی جگہ ہے، ایک ولی کا مزار ہے، سوچئے تو صحیح کیسا متبرک مقام ہے۔ وہ شعر ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کامل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک شعر کی برکت عطا فرمائے۔ وہ گنج بخش جو ناقصوں کے پیر کامل ہیں، ہم ناقصوں کے لیے بھی برکت کا سامان عطا فرمائیں، اپنی نگاہ کرم سے ہمیں نوازیں۔ بہت دور سے ہم یہاں آئے ہیں، یقیناً اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ داتا کے در سے خالی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور یہاں کی برکتیں اللہ تعالیٰ، ہم دنیا بھر میں جہاں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار میں حاضر ہیں۔ اس وقت یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت پرانا کنواں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر کھجور کا ایک درخت ہوا کرتا تھا اور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی زندگی کے ایام یہیں گزارے، یہاں عبادت کیا کرتے۔ آج بھی عشاق جب داتا کے قدموں میں آتے ہیں تو یہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں اور یہ چشمے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بڑی پیاری جگہ ہے جس کو قرآن محل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ تو داتا کے یہاں ہر وقت یوں سمجھ لیجیے ان کے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ آئیے یہاں موجود ہیں، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آغاز میں ہم نے سنا تھا کہ داتا گنج بخش علی حجویری نے سن 400 سن ہجری میں اس دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا وصال مبارک 465 سن ہجری، یعنی 65 سال کی عمر آپ نے صرف پائی، اور فقط اتنے عرصے میں وہ دین کی خدمت کی کہ لاکھوں عشاقان داتا آج بھی آپ کی خدمتوں کا جب تذکرہ سنتے ہیں تو دل قربان ہونے کو چاہتا ہے۔ اور آپ کا مزار پر انوار مرکز الاولیاء کے شہر لاہور میں یہاں پر واقع ہے اور یہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 18، 19، 20 صفر المظفر کو ہر سال بہت ہی احترام اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے زائرین لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عرس میں آ کر برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم مزار داتا پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے مالک کریم ہم سب گناہ گاروں کی داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا کریم ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، یقیناً ہم اس قابل نہیں کہ اس دربار میں آئیں کہ جہاں آلے کو اولیاء کرام تڑپا کرتے۔ مولا ہم بدکاروں کی حاضری کو قبول فرما، اس مزار کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مالک کریم ہم گناہ گار ہیں تو کیا ہوا، داتا گنج بخش تو تیرے مقبول بندے ہیں مولا، ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں بھی سجدوں کی لذت عطا فرما، ان کی مقبول عبادتوں کا واسطہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے والا بنا دے، ان کی سنتوں پر عمل کا جذبے کا واسطہ مولا ہمیں بھی سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے مولا ان کے اخلاص کا واسطہ ہمیں بھی مخلص بنا دے، ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، ان کے تیری بارگاہ میں خوف کا واسطہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا کر دے، ان کی پرہیزگاری کا واسطہ ہمیں بھی پرہیزگار بنا دے۔ اے مالک کریم ان کی سادگی کا واسطہ ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عاجزی کا واسطہ ہمیں بھی عاجزی کی دولت عطا فرما۔ اے مالک کریم پروردگار
ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ داتا کے در سے مدینے کی اجازت ملا کرتی ہے۔ اے مولا ہم میں سے کئی لوگوں نے اب تک مدینہ نہیں دیکھا، کعبے کا فقط تصویروں میں دیدار کیا ہے۔ کون سی ایسی آنکھ ہے جو حرمین طیبین دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو؟ مولا کریم ہمیں سرکار کے مدینے کی حاضری عطا فرما دے۔ تجھے داتا کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا، جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت دے دے۔ اے اللہ بار بار عمرے کی سعادتیں عطا فرما، بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک کریم ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے مالک کریم، اے پروردگار، تیری بارگاہ میں عرض ہے، اپنے دکھ درد پریشانیاں تیرے دربار میں عرض نہ کریں تو کہاں جائیں مولا۔ داتا کے در پر آئے ہیں، بہت دور سے داتا کے بھکاری آئے ہیں، اس در پر آنے والوں کو خیرات دی جاتی ہے مولا، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والے مولا جو ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو بیچارے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا قرضوں سے خلاصی عطا کر دے۔ داتا کے در پر آئے ہیں مولا، اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین نے کتنے لاکھوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ اے مولا سب کو اس در کی خیرات عطا فرما دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادوں کو عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے مالک کریم، اے پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ہمارے مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے اسے محفوظ فرما۔ اے مالک کریم، اے پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نجات عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ